اس میں کوئی بات مشکل نہیں، کیونکہ آپ ایک خصوصی مضمون کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے۔ والدین ہر بات سے اچھی طرح باخبر نہیں ہو سکتے۔ آخر کار اساتذہ بھی خصوصی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ ان مضامین کے لیے جن کے بارے میں آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، آپ دیے گئے عنوان پر اپنے بیٹے کے نوٹس استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے اس بارے میں سوالات کر سکتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو اس سے اس کی تعریف کرنے کو کہیں اور پھر وہ آپ کو اس بات کی وضاحت کرے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک شخص کی معلومات جانچنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو انجان ظاہر کریں، خاص طور پر اس وقت جب وہ اس بات کی وضاحت کرنے کی بجائے کہ یہ مضمون کس سے متعلق ہے، طوطے کی طرح رٹے ہوئے جواب پیش کرے۔ جب یہ تکنیک استعمال کی جائے گی تو سمجھ میں نہ آنے والے نکات جلد ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر یہ ایسا مضمون ہے جس کے بارے میں آپ بالکل انجان ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ اس کی اس طرح سے وضاحت کرے گا کہ آپ کو بھی بآسانی سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے اسے اس کے اپنے خیالات کی وضاحت میں مدد ملے گی۔ یقیناً اس مؤثر حکمت عملی کے ذریعے کئی مواقعوں پر جب آپ شاید مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو آپ کی بیوی آپ کے حصے کا کردار ادا کر سکیں گی۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ ابتدائی مسائل کو شاید حل کر سکیں گے۔ اگر کچھ تعلیمی مسائل میں، یعنی وہ آپ کی یا آپ کی بیوی کی تعلیم کی نسبت جو کہ کبھی آپ نے حاصل کی تھی، اعلیٰ سطح کی ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ اس کی ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی اس بات میں حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ مل کر کام کرے اور وہی تکنیکات استعمال کرے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگرچہ جیسا کہ ہم نے باب نمبر 2 میں دیکھا ہے، اسے اپنے ساتھی کی رائے کو بطور اچھی نصیحت کے شکی انداز میں اپنانا چاہیے۔ یہ دونوں طلباء کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے علم اور سوجھ بوجھ کے درمیان فرق کو سمجھ سکے۔ جب میری بیوی نے ایک وقتی کام شروع کیا تو ہم بہت خوش تھے، لیکن چند سال پہلے جب ہمیں ایک دوسری کار کی ضرورت تھی تو اس نے کل وقتی ملازمت کی۔ اس کے بعد اس نے ترقی کے لیے استعداد حاصل کرنے کے لیے شام کے اوقات میں پڑھائی شروع کر دی۔ اب اس پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری اس سے بمشکل ملاقات ہوتی تھی۔ جب میں کام سے واپس آتا تو میرے لیے کھانا تیار ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پڑھنے چلی جاتی۔ اس سے وہ اپنے خاندان کی نسبت پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لیتی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ میں ایک اعلیٰ عہدے پر ہوں اور اپنی تمام ضروریات پورے کرنے کے لیے کافی کما لیتا ہوں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے کام چھوڑ کر میری اور لڑکوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ وہ جیت نہیں سکتی، کیا وہ جیت سکتی ہے؟ جب آپ کو دوسری کار کی ضرورت تھی تو آپ ایک بیوی اور ماں ہونے کے علاوہ اس کی کل وقتی ملازمت کی ذمہ داریاں لینے پر بھی رضامند تھے۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اب وہ شاید رقم کمانے میں نہیں بلکہ اپنا کیریئر بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ ہم سب کو زندگی میں کسی نہ کسی چیلنج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کی بیوی اپنی نوکری میں ترقی کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ تمام وقت کام کرنا
اور پھر پڑھنا یقیناً آسان کام نہیں ہے۔ اسے مدد کی ضرورت ہے اور آپ وہ بہترین شخص ہیں جو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اپنے موجودہ عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی تھی؟ وہ بھی شاید ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ آخر کار تمام خاندان دور رس فوائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی تعلیم میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے اور جہاں کہیں امتحانات میں اسے ضرورت ہے مدد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ ناراض ہو سکتی ہے۔ باب کا خلاصہ ہے: نمبر 1، خاندان کا ہر شخص اس وقت متاثر ہوتا ہے جب کوئی فرد امتحانات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو ان غیر معمولی حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خاندان کے تمام افراد کو جو خواہش رکھتے ہیں ہر ممکن مدد کرنی چاہیے، لیکن امتحان دینے والے طلباء پر اپنی مدد ٹھونسنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، امتحان دینے والے طلباء کو اپنی پڑھائی کے لیے مناسب ماحول کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خاندان کے باقی افراد کو کچھ قربانی دینا پڑتی ہے۔ اگرچہ یہ سب عارضی بنیادوں پر ہے، ایک پرسکون اور آرام دہ ماحول اچھی پڑھائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، امتحان کے لیے جو شخص بہتر کام کر سکتا ہے وہ صرف طالب علم ہے، لیکن اسے اس بات پر راغب کرنے میں پورے خاندان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جہاں ضروری ہو اسے ناکامی کی سزا کا خوف بھی دلائیں۔ نمبر 5، بنیادی تعلیم اور حساب دانی اور بعض اوقات خصوصی علم اور تجرباتی مہارتیں، یہ سب اعلیٰ تعلیم کے کورسوں میں داخلے اور ملازمت کے حصول کے لیے لازمی شرائط ہیں۔ نمبر 6، کاروبار زندگی کے معاملات پر نصیحت کی بنیاد خاندان کی نہیں بلکہ طالب علم کی دلچسپیوں پر ہونی چاہیے۔ کسی ایسے پیشے کے لیے عمر بھر کوشش کرنا جو کہ بالکل ہی غلط راستے سے منسلک ہو، مایوسی پیدا کر سکتا ہے۔